ارے ایمان کی قندیل ہے دل میں، نام نبی کا روشن ہے، نام نبی کا روشن ہے۔ ایمان کی قندیل ہے دل میں، نام نبی کا روشن ہے، نام نبی کا روشن ہے۔ ایمان کی قندیل ہے دل میں، ایمان کی قندیل ہے دل میں، نام نبی کا روشن ہے، نام نبی کا روشن ہے۔ وقت بہت تیزی سے اپنے منازل کی جانب سفر کر رہا ہے، تو بہر کیف میں آپ کے بیچ اور حضرت مولانا و مفتی محمد خالد صاحب کے بیچ زیادہ دیر حائل ہونا اپنے آپ کے لیے مناسب نہیں سمجھتا ہوں۔ تو لیجئے پھر شعلہ نواوائز، دھماکہ خیز خطیب، کروڑوں کے مجمع کو سنجیدگی بخشنے والا ادیب، ایوان باطل میں زلزلہ کرنے والا امیر، شہنشاہ فکر و تدبر، آبروئے سنیت، فلک خطابت کے نیر تابع، جامع معقولات و منقولات، جن سے میری مراد حضرت مولانا و مفتی محمد خالد صاحب، امام و خطیب جامع مسجد سمر گارڈن شہر میرٹھ ہیں کہ آ جاؤ مسکراتے ہوئے جانے گلستان، آ جاؤ مسکراتے ہوئے جانے گلستان، میرے چمن کا جشن بہارا حضرت آپ ہی سے تو ہے۔ میں انتہائی ادب احترام کے ساتھ درخواست گزار ہوں کہ آپ منبر نور پر جلوہ افروز ہو کر اپنے ملفوظات عالیہ سے ہم سب سامعین کو مستفیض فرمائیں۔ ان الحمد للہ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمد أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔
جس دور پہ نازاں تھی دنیا، اب ہم وہ زمانہ بھول گئے، غیروں کو جگانا یاد رہا، خود ہوش میں آنا بھول گئے۔ آذان تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضا میں اے انور، جس ضرب سے دل ہل جاتے تھے وہ ضرب لگانا بھول گئے۔ منہ دیکھ لیا ہے آئینے میں، پر داغ نہ دیکھا سینے میں، دل ایسا لگایا جینے میں، مرنے کو مسلمان بھول گئے۔ باوقار علماء کرام، معزز سامعین اعظام، عزیز دینی بھائیوں، بزرگوں، نوجوانوں اور معصوم بچوں، پردوں کے پیچھے سماعت فرمانے والی پاکیزہ اسلامی مائیں اور بہنوں، گزشتہ سالوں کی طرح ان سال بھی حضرت اقدس حضرت قاری محمد شاکر شاہی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی محبتیں آپ کے درمیان میں آپ کے روبرو کر رہی ہیں۔ حالانکہ مجھ سے بڑے بڑے علماء کرام تشریف لا چکے ہیں، بالخصوص ہم سب کے بڑے کرم فرما حضرت اقدس حضرت مولانا و مفتی عبدالسمیع صاحب قاسمی دامت برکاتہم العالیہ ہمارے درمیان میں تشریف فرما ہیں۔ دیگر اور اکابرین امت بھی یہاں تشریف لانے والے ہیں۔ ان سے قبل بہت مختصر گفتگو کی اجازت ملی ہے، دعا کریں اللہ صحیح کہنے کی اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ میرے محترم بزرگوں اور دینی بھائیوں، اس وقت میں دو چیزیں میرے اور آپ کے سامنے ہیں جو اکثر علماء کی زبانوں پر اور آپ کے تجربوں میں یہ بات روز روشن کی طرح اس وقت میں آیا ہے کہ ایک تو اللہ کو ماننے والا سوچی سمجھی سازشوں کے تحت پریشان کیا جا رہا ہے، اور دوسرا یہ کہ اللہ کو ماننے والا خود ایسے راستے پر چل پڑا ہے کہ جس نے پریشانیوں کو خود دعوت دی ہے، مصیبتوں کو خود دعوت دی ہے۔ لہذا جو میرا پہلا جملہ ہے کہ اس کے خلاف سازشیں اور پریشانی کرنے کی محنتیں، میرے بھائی اس جملے کے لیے آپ اپنے دلوں پر یہ نقش کر لیں کہ یہ پریشانیاں اور یہ لوگوں کا پریشان کرنا یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، یہ کوئی نیا معاملہ نہیں ہے، بلکہ جب سے یہ دنیا قائم ہوئی ہے، جب سے اس زمین کو بنایا گیا اور اس زمین پر آنے والے انسانوں نے جیسے اللہ کے ہونے کا دعویٰ کیا، جیسے ہی وقت کے نبی کے ہونے کا دعویٰ کیا، لہذا یہ دنیا پیچھے پڑ گئی اور ان کو پریشان کیا گیا۔ کہاں تک گفتگو کرو، آپ ذرا چلیں۔ حضرت نوح علیہ السلام ہیں، اللہ کے ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، پریشان کیے جاتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں، اللہ کے ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، نبی کے ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، پریشان اتنے کر دیے جاتے ہیں، کبھی گھر سے نکال دیا جاتا ہے، کبھی آگ کے اندر ڈال دیا جاتا ہے، کبھی اپنا ملک چھوڑنے پر مجبور کر دیا جاتا ہے۔ اور اللہ کے نیک بندو، حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں، اللہ کے ہونے کا دعویٰ
کرتے ہیں, وقت کے نبی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں, پریشان کیا جاتا ہے. ان کو قبول کرنے والی اگر ان کی باندھی ہے تو جلتے ہوئے تیل کے اندر ڈال دیا جاتا ہے. ان کو قبول کرنے والی اگر فرعون کی بیوی حضرت آسیہ ہیں تو آپ جانتے ہیں بدن سے کپڑے اتار کر کے برہنہ کر دیا جاتا ہے, کھال کھینچ کر کے نمک اور مرچ ڈال کر کے پریشان کیا جاتا ہے. لہذا او اللہ کے نیک بندو سب کو چھوڑ دیجئے. آخر میں میرے اور آپ کے اللہ کے محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم اس زمین پر تشریف لاتے ہیں. حالانکہ ایسے وقت میں آتے ہیں جب انسانیت سسکتی ہوئی ہوتی ہے, جب مظلوموں کا کوئی مددگار نہیں, جب غریبوں کا کوئی سہارا نہیں, جب کمزوروں کا کوئی خیال کرنے والا نہیں. یہاں تک کہ پوری دنیا ایسے مسیحا کے انتظار میں ہے جو ان کو زمین کے ذروں سے اٹھائے اور آسمان فلک کا ستارہ بنا دے. لہذا ایسے مسیحا کے انتظار میں ہیں. لیکن جیسے میرے اور آپ کے آقا محمد عربی اس زمین پر تشریف لاتے ہیں کتنا پریشان کیا گیا. خود میرے اور آپ کے آقا کی زبانی سنیے کیا فرماتے تھے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے, اے حمیرہ جانتی ہو تیرے محبوب کو اس دین کے لیے کتنا ستایا گیا, ان لوگوں نے کتنا ستایا. فرماتے تھے کہ جتنے بھی انبیاء اس زمین پر گزرے ہیں کسی کو اتنا نہیں ستایا گیا. کبھی بتلاتے کہ میرے گلے میں رسی ڈال کر کے مکے کی گلیوں کے اندر گھسیٹا جاتا. کبھی فرماتے اگر میں سجدے کی حالت میں ہوتا تو میرے سر پر اونٹ کا اوج لا کر کے ڈال دیا جاتا. کبھی فرماتے کہ میرے راستے کے اندر کانٹے اور کوڑا اور کرکٹ ڈالا جاتا. کبھی فرماتے اگر میں مکے کی گلیاں چھوڑ کر طائف کی گلیوں کے اندر پہنچا تو وہاں پر مجھے قبول کرنے والا کوئی نہیں. الٹے نوجوان اور اوباش لڑکے میرے پیچھے پڑ جاتے ہیں. کوئی مجھے مجنوں کہتا ہے, کوئی کاہل کہتا ہے, کوئی دیوانہ کہتا ہے, کوئی پاگل کہتا ہے. لہذا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میرے اور آپ کے محبوب خدا بھی اس زمین پر پریشان کیے گئے ہیں. لہذا اے اللہ کے نیک بندو, پھر اللہ کے نبی کو قبول کرنے والے جتنے بھی ان کو نبی ماننے والے ہیں, کیا آپ کو معلوم نہیں ان کو بھی پریشان کیا گیا, انہیں بھی مصیبتوں کی زنجیروں کے اندر جکڑ لیا گیا. لہذا کہنے کا مقصد یہ کہ میرے آقا تشریف لے گئے, صحابہ تشریف لے گئے, اولیاء اللہ کا زمانہ آیا, ان کو پریشان کیا گیا. یہاں تک کہ اللہ کے نیک بندو پھر علماء حق کا ایک زمانہ آتا رہا, ان کو پریشان کیا گیا. اور سن لے کان کھول کر کے اے اللہ کے نیک بندو, قیامت تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا کہ اس زمین پر جو بھی اللہ کے ہونے کا دعویٰ کرے گا, نبی کو اپنا بنانے کا دعویٰ کرے گا, وہ کان کھول کر کے سن لو ان کو پریشان کیا جائے گا, ان کے اوپر مصیبتوں کے پہاڑ ڈالے جائیں گے. یاد رکھنا جو بھی اس زمین پر اللہ کے ہونے کا دعویٰ کرے گا مصیبتیں اس کا قدم چومیں گیا کر کے. لہذا یہ بات تو میں اور آپ اپنے ذہنوں سے نکال دیں کہ ہم اس زمین پر اللہ کو قبول کریں, ہم اس زمین پر نبی کے عاشق ہو کر کے رہیں اور دنیا ہمیں پریشان نہ کرے. یہ تو اپنے ذہنوں سے نکال دیجئے گا. وہ اللہ کے نیک بندو, میں اور آپ اگر اللہ کو قبول کرتے ہیں, اگر نبی کو قبول کرتے ہیں تو یاد رکھنا پریشانیاں میرا اور آپ کا مقدر ہیں, اور یہ پریشانیاں خود میرے اللہ کی طرف سے آزمائشیں ہیں, خود میرے اللہ کی طرف سے امتحان ہیں. کیونکہ میرا اللہ اعلان کر چکا ہے, الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. اور لوگوں کیا تم یہ گمان کرتے ہو, کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم ایمان لے کر کے آ گئے, ہم نے ایمان قبول کر لیا ہے اور تم اتنا کہنے پر چھوڑ دیے جاؤ گے؟ ہرگز نہیں. وهم لا یفتنون.
اللہ تمہاری آزمائش لے گا، اللہ تمہارا امتحان لے گا، اللہ دیکھے گا کہ اپنے قول کے اندر کتنے پکے ہیں، یہ اللہ کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں، یہ ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، یہ اسلام پر چلنے کا دعویٰ کرتے ہیں، لہذا ذرا میں ان کو دیکھوں تو صحیح کہ اپنے قول میں سچے بھی ہیں یا ذرا سی پریشانی دیکھ کر الٹے پاؤں بھگنے لگتے ہیں۔ لہذا یہ مصیبتیں، یہ پریشانیاں میری اور آپ کی آزمائشیں اور میرا اور آپ کا امتحان ہے۔ لہذا یہ پہلے جملے کی گفتگو ہو گئی، یہ تو آپ اپنے ذہن سے نکال دیجئے کہ ہم اس زمین پر اللہ کے ہونے کا دعویٰ کریں اور دنیا پریشان نہ کریں، ہم اس زمین پر نبی کے ہونے کا دعویٰ کریں اور دنیا پریشان نہ کریں، ہم داڑھی اور ٹوپی اسی طرح کرتے اور پائجامے، نمازوں کی پابندیاں کریں، روزوں کی پابندیاں کریں، زکوٰۃ کے ذریعے سے اپنے غریبوں کی غریبی ختم کریں، حج کے ذریعے سے اپنے اللہ کو راضی کریں اور یہ دنیا مجھے اور آپ کو پریشان نہ کرے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اسی کے ساتھ ساتھ دوسرا جملہ جو میں نے ابھی آپ حضرات کے سامنے دہرایا کہ میں اور آپ خود ایسے کام کرنے چلے ہیں، خود ایسے کاموں کے اندر مبتلا ہو گئے ہیں جو شریعت سے ہٹ چکے ہیں، جو قیامت کی نشانیوں میں سے ہیں، جو اللہ کو ناراض کرنے والے کام ہیں، جو نبی کو غصہ دلانے والے کام ہیں، جن باتوں کا نبی کو ڈر تھا کہ میری امت کے اندر یہ فتنے بھی ہوں گے، میری امت ان چیزوں میں مبتلا ہو جائے گی۔ ہاں آج میں اور آپ انہی چیزوں پر چلنے لگے ہیں، انہی کاموں کو کرنے لگے ہیں کہ جن فتنوں کا اندیشہ میرے اور آپ کے آقا محمد عربی آج سے 1400 سال پہلے کر کے جا چکے ہیں اور کہہ کے جا چکے ہیں کہ قرب قیامت میں ایک زمانہ آئے گا کہ میری امت بڑے بڑے فتنوں کے اندر مبتلا ہو جائے گی، بڑی بڑی مصیبتوں کے اندر ہاں وہ مبتلا ہو جائے گی۔ لہذا یہ تمام کی تمام باتیں جب میری امت محمدیہ میں ہونے لگیں تو میرے آقا ارشاد فرماتے تھے پھر ان کے بعد میری امت صرف قیامت کا انتظار کرے، ان کو کامیابی نہیں، اللہ کی مدد نہیں، بلکہ وہ انتظار کریں کہ اب ان غلطیوں کے بعد قیامت آنے والی ہے، ان غلطیوں کے بعد اب اللہ قیامت کو لانے والا ہے، اس زمین کا تہس نہس اللہ کرنے والا ہے۔ لہذا او اللہ کے نیک بندو، یہ پریشانیاں جو میرے اور آپ کے گھروں کے اندر آئی ہیں، ہاں یہ خود میری اور آپ کی کمائی کا سبب ہیں، یہ میرے اور آپ کے اعمالوں کا سبب ہیں، یہ حکومتوں کا ٹائٹ ہو جانا، یہ اقتدار میں آنے والوں کا مجھ سے اور آپ سے نفرت کرنا، یہ میرے اور آپ کے گناہوں کا سبب ہے، یہ میرے اور آپ کی غلطیوں کا سبب ہے۔ لہذا میں نے اور آپ نے پریشانیوں کو دعوت اپنے اعمالوں کی وجہ سے دی ہے، اپنے گناہوں کی وجہ سے دی ہے۔ میں اور آپ ایسے گناہوں میں شامل ہو گئے ہیں کہ میرا اللہ بھی غصے میں ہے اور میرے نبی کو بھی تکلیف پہنچ رہی ہے، اور یہ تمام کی تمام خبریں میرے اور آپ کے آقا دے کر کے جا چکے ہیں۔ ذرا مختصر سی گفتگو آپ حضرات سے کرتا چلوں۔ او اللہ کے نیک بندو، کیا فرماتے تھے میرے اور آپ کے آقا؟ ذرا سنیں، او اللہ کے نیک بندو فرماتے تھے کہ جب میری امت کے لوگ، خاص طور سے میری امت کا جوان، جب اپنے باپ کا نافرمان ہو جائے، جب اپنے باپ کے کہنے کو نہ مانے، جب اپنے دوست کی بات کو زیادہ مانے، یعنی ایک طرف باپ حکم کرے وہ بات نہیں مانتا، لیکن دوسری طرف دوست کا حکم آ جائے یا دوست کا فون آ جائے، فرماتے تھے میرے آقا یہ اپنے باپ کے حکم کو آندھا ڈال دے گا اور اپنے دوست کی دوستی کو نبھائے گا۔ ہاں جب نوجوان نسل اپنے باپ کی نافرمانی کرنے لگے اور اپنے دوست کی دوستی کو نبھانے میں لگ جائے، فرماتے تھے میرے اور آپ کے آقا محمد عربی جب میری امت میں ایسا ہونے لگے سمجھ لینا قیامت قریب آ چکی ہے، قیامت قریب آ چکی ہے۔ اے اللہ کے نیک بندو، فرماتے تھے میرے اور آپ کے آقا کہ جب میری امت کی نوجوان بچیاں اپنی ماں کی نافرمانی کرنے لگیں، اپنی ماں پر حکم چلانے لگیں، اپنی ماں کو اپنی نوکرانی سمجھنے لگیں، سمجھ لینا جب یہ نوجوان بچیاں اپنی ماں کو اپنا نوکر سمجھنے لگیں اور نوکر سمجھ کر کے ان پر حکم چلانے لگیں، ہاں سمجھ لینا اب قیامت بالکل قریب آ چکی ہے۔ اے اللہ کے نیک بندو، ذرا غور کرو، کیا نوجوان
اپنے باپ کی نافرمانی نہیں کر رہا ہے، اپنے دوست کی دوستی کو نہیں نبھا رہا ہے، باپ کی عزت کو کیا مٹی میں نہیں ملا رہا ہے، اور اپنے دوست کی دوستی کو نبھانے میں ہاں وقت اور جان اور مال سب کچھ لگا رہا ہے، لیکن باپ کے لیے اس کے پاس وقت نہیں ہے، باپ کی خدمت کے لیے اس کے پاس وقت نہیں ہے، باپ کے آنسو پوچھنے کے لیے اس کے پاس وقت نہیں ہے، کمزور باپ کا سہارا بننے کے لیے اس کے پاس وقت نہیں ہے، ہاں باپ کو سکون سے بٹھا کر کمائی لا کر گھر کو چلانے کے ہاں اس کے پاس اوقات نہیں ہیں۔ اے اللہ کے نیک بندو، یہ سب کیا ہے؟ فرماتے تھے میرے آقا جب میری امت کا نوجوان اپنے باپ کی نافرمانی کرنے لگے اور اپنے دوست کی دوستی کو نبھانے میں لگ جائے، سمجھ لینا قیامت قریب آ چکی ہے۔ اسی طریقے سے فرماتے تھے میرے اور آپ کے آقا جب میری امت کے اندر زنا عام ہو جائے، جب میری امت زنا کی عادی ہو جائے، جب میری امت کا نوجوان زنا میں مشغول ہو جائے، ہاں چوراہوں پر اور راستوں میں گلیوں میں اور کھلم کھلا چھپ کر کے جب میری امت کے اندر زنا ہونے لگے، جب نوجوان زنا کے عادی ہو جائیں، جب نوجوان لڑکے اور لڑکیاں غلط تعلقات کو پیشن بنانے لگے، ناجائز تعلقات میں پڑ جائیں اور ناجائز تعلقات کے ذریعے سے اپنی زندگی کو خوشگوار سمجھیں کہ جن تعلقات کو شریعت نے ہمیشہ حرام کہا ہے، جن تعلقات کو شریعت نے ہمیشہ ناجائز کہا ہے، لہذا جب ان تعلقات میں میری امت کے لوگ پڑ جائیں اور زنا عام ہو جائے، سمجھ لینا قیامت قریب ہے، قیامت قریب ہے۔ ہاں یہ کڑوا گھونٹ مجھے اور آپ کو پینا پڑے گا۔ آج کوئی محلہ باقی نہیں ہے، آج کوئی گاؤں شہر اور قصبہ باقی نہیں ہے جہاں پر زنا عام نہ ہو گیا ہو، غلط تعلقات عام نہ ہو گئے ہوں، جہاں موبائلوں پر غلط نمبرات کے ذریعے سے اپنے تعلقات کو نہ بڑھایا جا رہا ہو۔ لہذا اے اللہ کے نیک بندو، کیا فرماتے تھے میرے اور آپ کے آقا کہ جب میری امت کے اندر زنا عام ہو جائے سمجھ لینا قیامت قریب ہے۔ آج ذرا دیکھے تو صحیح کہ زنا کتنا سستا ہو چکا ہے، یہاں تک کہ جیسے زنا آسان ہوا میں نے اور آپ نے نکاحوں کو مشکل کر دیا ہے۔ ہاں زنا کرنا بڑا آسان، گھر سے نکلو زنا کے راستے، گھر سے نکلو زنا کے گھر اور کمرے موجود ہیں، ہاں گھر سے نکلو، ذرا ذرا سے پیسوں پر زنا کے راستے عام ہو جائیں۔ اے اللہ کے نیک بندو، لیکن اس کے بالمقابل اگر ہماری بچیاں جوان ہو جائیں، اگر ہماری بچیاں جوانی کی دلہیز پر قدم رکھ لیں اور ہم نکاح کے لیے چلیں تو ہمیں کوئی نکاح کے لیے اپنا بیٹا دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ زنا بالکل عام ہو گیا، جس کے لیے میرے اور آپ کے آقا فرماتے تھے کہ میری امت کے اندر زنا عام ہو جائے گا، حالانکہ قرآن کریم نے بڑی سخت پابندی لگائی، وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا، ہاں اس زنا کے قریب بھی مت جانا، یہ بڑا بے حیائی کا راستہ ہے، یہ بڑا برا راستہ ہے۔ لہذا جب امت کے اندر زنا عام ہوگا تو پھر فقیری آئے گی، فقر و فاقہ آئے گا، غریبی آئے گی۔ فرماتے تھے میرے اور آپ کے آقا جس قوم کے اندر زنا زیادہ ہو جائے اس قوم میں فقیری بڑھ جاتی ہے، اس قوم میں غریبی بڑھ جاتی ہے، اس قوم میں بے روزگاری بڑھ جاتی ہے، اس قوم کی زمینوں سے اللہ بارشوں کی رحمت کو اٹھا لیتا ہے، اس قوم کی زمینوں سے اللہ زمینوں کی برکتیں اٹھا لیتا ہے، روزیوں کی برکتیں اٹھا لیتا، قحط سالی آتی ہے، یہاں تک کہ زنا کی نحوست کی وجہ سے حکمرانوں کے دل ٹائٹ ہو جاتے ہیں، حکمران پھر لوگوں کو اپنے لیے اپنا نوکر سمجھتے ہیں، اپنا غلام سمجھتے ہیں۔ فرماتے تھے میرے اور آپ کے آقا الزنا یورث الفقر، کہ زنا کرنا تو فقیری لاتا ہے۔
زنا کرنا تو غریبی لاتا ہے۔ اے اللہ کے نیک بندو، یہ خالی دنیا کے اندر ہے، اور جانتے ہو، سنو اللہ کے نیک بندو، سنو میری مائیں بہنوں، کیا فرماتے تھے، کیا فرماتے ہیں علماء کرام، کہ جب کوئی نوجوان بچہ یا بچی یا کوئی شادی شدہ آدمی یا عورت جس طریقے سے زنا کرتا ہے اور زنا کے قریب جاتا ہے، جانتے ہو یہ زمین تھر تھر کانپنے لگتی ہے، اور یہ زمین تھر تھر کانپتی ہوئی اپنے اللہ رب العزت سے کہتی ہے، اے رب کریم تو مجھے اجازت کیوں نہیں دیتا، ابھی میں پھٹ جاؤں اور اس کو اپنے اندر لے لوں، اے رب کریم تو اجازت کیوں نہیں دیتا۔ جانتے ہو اس زمین کے جواب میں میرا اللہ کیا کہتا ہے، اے زمین ذرا رک جا، یہ میرا نیک بندہ بھی نیکی کر سکتا ہے، یہ میرا بندہ بھی معافی مانگ سکتا ہے، لہذا جب معافی کا کوئی واقعہ نظر نہیں آتا، پھر زمین اللہ سے کہتی ہے، میرا اور آپ کا اللہ اس زمین سے کہتا ہے، اے زمین ذرا سی دیر اور ٹھہر جا، جانتی نہیں ہے یہ میرے لاڈلے کا امتی ہے، یہ میرے محبوب کا امتی ہے، لہذا میرا اللہ اتنی لاج رکھتا ہے، ورنہ جس وقت انسان زنا کے اس فعل میں ملوث ہوتا ہے، یہ زمین پھٹ جائے اور اس کو اپنے اندر نگل لے، لیکن میرا اللہ پھر بھی رحم فرماتا ہے۔ اے اللہ کے نیک بندو، کہاں تک گفتگو کروں؟ کیا فرماتے تھے میرے اور آپ کے آقا کہ کچھ گناہوں کی سزا اللہ کل قیامت کے اندر ایسی دے گا جو ذلت والی سزا ہوگی، لہذا ایک سزا تو وہ جہنم کے اندر ڈال دیے گئے، لیکن ایک سزا ذلت والی ہوگی، یہاں تک کہ جن لوگوں کو وہ ذلت والی سزا ملے گی وہ لوگ اپنے اللہ سے یہ ارشاد فرمائیں گے، اپنے اللہ کے سامنے یہ تمنا کریں گے، کاش ہمیں جہنم کے اندر ڈال دیا جائے، لیکن یہ ذلت والا عذاب نہ دیا جائے، یہ ذلت والی رسوائی والا عذاب نہ دیا جائے۔ ان میں سے قرض میں ڈوبا ہوا بھی ہوگا، ان میں سے سود خور بھی ہوگا، انہی میں سے میرے اور آپ کے آقا فرماتے تھے یہ زناکار بھی ہوگا، یہ زنا کرنے والا اور والی بھی ہوگی۔ کل قیامت کے میدان میں اللہ ان کو اپنے سامنے بلائے گا، اللہ اپنے سامنے بلائے گا، یہاں تک کہ ان کے منہ کے قریب ان کی شرمگاہیں لگی ہوئی ہوں گی، اور ان شرمگاہوں سے خون اور پیپ نکل کر کے ان کے منہ کے ذریعے سے ان کے پیٹوں کے اندر جا رہا ہوگا۔ یہ ذلت والا عذاب پوری دنیا کے انسانوں، جناتوں، فرشتوں اور انبیاء کے سامنے دیا جا رہا ہوگا، لہذا او اللہ کے نیک بندو، معلوم کرنے والا معلوم کرے گا کہ آخر یہ کون لوگ ہیں کہ جن کو یہ ذلت والا عذاب دیا جا رہا ہے، کہ ان کے شرمگاہیں ان کے منہ کے قریب کر دی گئی ہیں اور ان سے خون اور پیپ نکل کر کے ان کے پیٹوں کے اندر جا رہا ہے۔ تو کہنے والا کہے گا یہ کوئی اور نہیں ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے غلط تعلقات کے ذریعے سے زناکاری کو عام کیا تھا، جو زنا کے فعل میں ملوث ہو گئے تھے۔ آج اللہ پوری دنیا کے انسانوں اور جناتوں کے سامنے ان کو یہ عذاب دردناک دے رہا ہے، ذلت والا دے رہا ہے۔ لہذا اے اللہ کے نیک بندو، جانتے ہو یہ زنا اتنا آسان کیوں ہوا؟ جانتے ہو یہ زنا اتنا کیوں پھیلتا چلا گیا؟ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، ان میں سے ایک وجہ بیان کرتا چلو، وہ اپنے علماء کی زبانی میں کہتا چلو۔ لہذا کیا فرماتے میرے اور آپ کے علماء، یہ زنا کیوں اتنا آسان ہوا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے نکاحوں کو مشکل کر دیا ہے، ہم نے نکاحوں کی بندشیں لگا دی ہیں، ہم نے نکاحوں کو جہیز کے ذریعے سے تولنا شروع کر دیا ہے، ہم نے نکاحوں کو بڑا مہنگا کر دیا ہے، یہاں تک کہ اتنا مہنگا کر دیا کہ اگر کسی کے یہاں بچی جوان ہو جائے اور باپ اپنے رشتے کے لیے کھڑا ہو کر کے چلے تو کئی سال گزر جاتے ہیں، لیکن بچی کا نیک رشتہ نظر نہیں آتا، بچی کا اچھا رشتہ نظر نہیں آتا۔ اگر رشتہ نظر بھی آ جائے تو جہیز کے بھیڑیے منہ پھار کر کھڑے ہوئے ہیں، جہیز کے لالچی بھیڑیے کھڑے ہوئے ہیں، اور کھڑے ہو کر کے نہ اپنے بیٹے کی شکل دیکھیں، نہ لیاقت دیکھیں، نہ ہوشیاری دیکھیں، نہ تعلیمی دیکھیں، کوئی تعلیمی معیار نہیں، لیکن جب شادی کی بات آئے تو بیٹے والا ایسا نظر آتا ہے جیسے تجارت کر رہا ہے، اور بچولیے سے
بڑی بڑی ڈیمانڈ، کہیں گاڑی، کہیں کار، کہیں کچھ، کہیں کچھ، یہ تمام کی تمام ڈیمانڈیں آج مسلمانوں کے اندر نظر آتی ہیں، جن کی وجہ سے یہ نکاح مشکل ہو گئے ہیں، جن کی وجہ سے یہ نکاح مشکل ہو گئے۔ اور جانتے ہو ان نکاح کے مشکل ہونے کے کیا اثرات پڑے ہیں؟ او اللہ کے نیک بندوں، او نوجوانوں، جانتے ہو اس کے کیا اثرات پڑے ہیں؟ آؤ ذرا کڑوی بات کہتا چلوں، اس کے اثرات یہ پڑے ہیں کہ آج میری اور آپ کی بچیاں مجھے اور آپ کو چھوڑ کر کے غیروں کو پسند کر رہی ہیں، مجھے اور آپ کو الوداع کہہ کر کے دوسروں کے گھروں میں جانا پسند کر رہی ہیں۔ ہاں، ساری مجرم وہ بچیاں نہیں ہیں، بلکہ کہیں نہ کہیں میں اور آپ بھی مجرم ہیں۔ کہیں نہ کہیں جب اللہ کل قیامت کے میدان میں ان مجرموں کو لائے گا، اللہ میری اور آپ کی بھی بخشش نہیں کرے گا، اللہ مجھے اور آپ کو بھی چھوڑنے والا نہیں ہے، کیونکہ میں نے اور آپ نے ان نکاحوں کو مشکل کر کے اپنی بچیوں کو غیروں کے دروازوں پر جانے پر مجبور کیا ہے، غیروں کے پاس جانے پر مجبور کیا ہے۔ لہذا میں ان کی تعریف نہیں کر رہا ہوں، وہ بچیاں اسلام کو نہیں جانتی، وہ شریعت کو نہیں جانتی، وہ قبر کے مزوں کو نہیں جانتی، وہ جنت کی نعمتوں کو نہیں جانتی، اسی لیے تو اسلام کو چھوڑ کر کے ذرا ذرا سی باتوں پر جا رہی ہیں۔ لیکن جہاں وہ مجرم ہیں ان سے کہیں زیادہ بڑے میں اور آپ بھی مجرم ہیں۔ نئے جہیز کی لعنت میرے اور آپ کے درمیان میں ہوتی، نہ میری اور آپ کی بچیوں کی اتنی زیادہ عمریں ہوتی، نہ میری اور آپ کی بچیاں جوانی سے آگے بڑھ کر کے ہاں سسک سسک کر کے رو رہی ہوتی۔ یہاں تک کہ کارگزاریاں دیکھی گئی اور سنی گئی کہ بہت ساری بچیاں جو جوانی سے آگے بڑھ گئی، یہاں تک کہ اتنی عمریں ہو گئی، کوئی ان سے رشتہ کرنے والا نہیں، اگر ہے تو بڑی گاڑیوں کی ڈیمانڈ کرنے والا، بڑے کھانوں اور بڑے منڈپوں کی ڈیمانڈ کرنے والا۔ لہذا مجبوراً ان بچیوں نے قدم اٹھایا کہ مجھے اور آپ کو چھوڑ کر کے چلنے لگی، مجھے اور آپ کو چھوڑ کر کے جانے لگی۔ اے اللہ کے نیک بندو، کیا میرے اور آپ کے پاس کارگزاریاں نہیں ہیں کہ کئی بچیاں جنہوں نے اسلام کو چھوڑ کر کے دوسروں کو پسند کیا، جب ان کے دروازوں پر پہنچے ہیں تو وہ اپنے علماء سے اور وہ اپنے بڑوں سے بات تک کرنے کے لیے تیار نہیں تھی، لیکن جیسے مجبوری اور ان کے سامنے آنسو بہائے گئے تو وہ مجبوراً بات کرنے کے لیے تیار ہو گئی۔ لہذا بات شروع کرنے سے پہلے ان کی آنکھوں کے اندر آنسو ہیں، وہ خود بلک بلک کر کے رو رہی ہیں، وہ خود پچھتا رہی ہیں، لیکن کہتی ہیں ہم کر بھی کیا سکتے تھے؟ ارے جب بھی ہمارا رشتہ کسی گھر کے اندر گیا ہے، کسی قابل انسان کے گھر کے اندر گیا ہے، تو ہماری قابلیت کو کسی نے نہیں دیکھا، ہماری تعلیمی لیاقت کو کسی نے نہیں دیکھا، ہماری ہوشیاری کو کسی نے نہیں دیکھا، ہماری خوبصورتی کو کسی نے نہیں دیکھا، بلکہ دیکھنے سے پہلے رشتہ کرنے والوں سے ڈیمانڈ کی گئی کہ بتاؤ شادی کے اندر کیا دیا جائے گا، ہاں بتاؤ سمدی کی ملائی کے اندر کیا دیا جائے گا، بتاؤ بچولیا کو کیا دیا جائے گا، بتاؤ جہیز میں کیا دیا جائے گا۔ وہ بچیاں سسک سسک کر کے رو رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ جب ہم جوانی سے آگے بڑھتے چلے گئے ہمیں کچھ راستے نظر نہ آئے، اب اتنے مجبور ہو گئے تھے کہ ہمارا باپ بیمار پڑا ہوا ہے، یہ چارپائی پر لیٹا ہوا ہے، اس کی دوائی کا ہم انتظام نہیں کر سکتے، ہم جہیز کا کہاں سے انتظام کرتے، ہم گاڑیوں کا کہاں سے انتظام کرتے۔ الغرض ایسا ہوا کہ کسی نے آ کر کے ہماری کنڈی کھٹکھٹائی اور کھٹکھٹا کر کے ہمارے فائننس کا انتظام کیا، ہمارے کھانے کا انتظام کیا، ہماری چھت کا انتظام کیا۔ جب ہم نے دیکھا کہ مسیحا کون ہے جو ہمارے کھانے کا انتظام کر رہا ہے، ہمارے فائننس کا انتظام کر رہا ہے، کون ہے، تو ہم نے دیکھا، ہم نے نہ دیکھا یہ کون ہے، اللہ کو مانتا یا نہیں مانتا ہے، ہم نے فوراً اس کو قبول کر لیا اور مجبور ہو کر ہم اس کے نکاح کے بندھن کے اندر بندھ گئے۔ اے اللہ کے نیک بندو، کیا جواب دو گے ایسی بچیوں کو جو کہہ رہی تھی کہ جب ہماری عمریں زیادہ ہو گئی ہمارے پاس صرف دو راستے تھے، یا تو ہم سوسائڈ کر کے اس دنیا کو الوداع کہہ دیتے، یا پھانسی لگا کر کے اس دنیا سے رخصت ہو جاتے، یا ہمارے پاس صرف یہ ایک راستہ تھا کہ ہم ایمان والوں کے علاوہ کسی اور کو پسند کرتے، ہم ایمان والوں کے علاوہ دوسرے کے عشق کے بندھن کا ناٹک کرتے اور ہم ان کے
کے گھروں کی چھتوں کی زینت بن جاتے، ہمارے پاس صرف یہی تو راستے تھے، لہذا ہم مجبوراً، ہاں ہمیں مرنے سے ڈر لگا لیکن ہم نے دوسرے راستے کو اپنے سینے سے لگا لیا، دوسرے راستے کو اپنے دل سے لگایا اور ہم ان کے ساتھ نظر نیچی کر کے چلتے چلے آئے۔ اس سے پہلے ہم سے کوئی معلوم کرنے والا نہ تھا تمہارے پیٹ میں کھانا ہے کہ نہیں ہے، تمہارے گھر میں دوائی کا انتظام کرنے والا کوئی ہے کہ نہیں ہے، تمہیں کوئی ضرورت ہے کہ نہیں ہے۔ لیکن جیسے یہ بات آگ کی طرح جنگل کے اندر پھیلی کہ بلا مومن اسلام والی بچی دوسرے کو پسند کرنے لگی اور اس کے ساتھ وہ طرف وہ چکر ہو گئی ہے، تو اب ہمارے مسیحا بڑے سارے نظر آ گئے، اب ہمارا خیال کرنے والے بڑے نظر آ گئے، اب ہمارا دھیان کرنے والے بڑے نظر آ گئے۔ یہ اس وقت کہاں تھے جب ہم ایک ایک لقمے کو ترس رہے تھے؟ کہاں تک رونا رو او اللہ کے نیک بندو، کہاں تک گفتگو کروں؟ آج میں نے اور آپ نے ان نکاحوں کو مشکل کر دیا، تبھی تو یہ زنا آسان ہو گیا، تبھی تو یہ بے حیائی آسان ہو گئی، تبھی تو یہ بے حیائی آسان ہو گئی۔ کہاں تک گفتگو کروں اللہ کے بندے؟ لہذا ابھی بھی وقت گزرا، ابھی بھی زیادہ وقت نہیں گزرا ہے، لہذا او اللہ کے نیک بندو، او اسلام کو فالو کرنے والو، او شریعت پر چلنے والو، آؤ پلٹ کر کے آ جاؤ، ان نکاحوں کو آسان کرو، ان نکاحوں کو سادہ کرو، ان نکاحوں کے مشکل مرحلوں سے نکلو، ان نکاحوں کو بالکل آسان کرو، بغیر جہیز کے کرو، بغیر بارات کے کرو، بغیر ڈی جے اور باجوں کے کرو، بغیر ناچ اور گانوں کے کرو، بغیر نقدی کے کرو، بغیر زیورات کے کرو۔ او اللہ کے نیک بندو، اگر چاہتے ہو یہ بے حیائی ہمارے درمیان سے نکل جائے، یہ زنا کے دھبے ہمارے بدن سے ختم ہو جائیں، ہمارے دامنوں سے ختم ہو جائیں، اے اللہ کے نیک بندو آؤ اور آ کر کے سب سے پہلی یہ کوشش کرو کہ ان نکاحوں کو آسان کرو۔ خاص طور سے میں اپنے نوجوان بھائیوں سے کہنے چلا ہوں، ارے کس جہیز کے لیے ہاتھ پھیلاتا ہے، ارے کس گاڑی کے لیے ہاتھ پھیلاتا ہے؟ اللہ کی قسم تو کسی غریب کی بچی کو اپنے گھر کے اندر لے کر کے آ، بغیر جہیز کے اپنی بچی کو لے کر کے آ، لہذا مجھ سے لکھوا کر کے لے جا کہ جو تیری جس گاڑی کی تمنا ہے، رب کعبہ کی قسم اللہ تیری کمائی میں اتنی برکت دے گا کہ تو 1-2 سالوں میں کئی گاڑیوں کا مالک ہو جائے گا۔ یہ میرے اللہ نے کر کے دکھایا ہے اور یہ میرا اللہ آج بھی کرتا ہے۔ جو جہیز کے بغیر نکاح کرتے ہیں، جو جہیز کے بغیر بچیوں کو اپنے گھر کی زینت بنا رہے ہیں، اللہ ان کے کاروبار بڑے اچھے چلا رہا ہے، اللہ ان کو کاروبار میں بڑی ترقی دے رہا ہے، لیکن اس کے بالمقابل میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، میرے ساتھیوں میں، میری ہم عمروں میں بہت سارے لڑکوں کو میں نے دیکھا کہ جو جہیز میں ڈیمانڈ کر کے گاڑی لائے ہیں، وہ کبھی کاروبار پر کھڑے نہ ہو سکے، وہ کبھی کاروباری ترقی نہ کر سکے، اور میں نے تو یہاں تک دیکھا ہے کہ جن گاڑیوں کو وہ جہیز میں لے کر کے آئے ہیں، انہی کو سواریوں میں چلا کر اپنا پیٹ بھر رہے ہیں، انہی کو سواریوں میں چلا کر اپنے گھر کا گزارا کر رہے ہیں۔ اے اللہ کے نیک بندو، میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، لہذا آپ نے بھی دیکھا ہوگا۔ یہ بے برکتی نہیں ہے تو اور کیا ہے، یہ تیری ترقی کی رکاوٹ نہیں ہے تو اور کیا ہے۔ کاش تو اللہ کا نیک بندہ ایسا ہوتا، اعلان کرتا، اے میرے والد محترم، اے میری بیوی کے والد محترم، مجھے جہیز میں کچھ نہیں چاہیے، صرف آپ اپنی بھیگی ہوئی آنسوؤں سے میرے لیے دعا کیجئے کہ اللہ میرے کاروبار کو ترقی دے، جس گاڑی کی میری نیت ہے اللہ میرے قدموں کے اندر ڈال سکتا ہے، اللہ مجھے ان گاڑیوں کا مالک بنا سکتا ہے۔ لہذا او اللہ کے نیک بندو، بات بڑی تیزی کے ساتھ آگے دوسری طرف چلی جائے گی۔ میں گفتگو کرنے لگا، جس طریقے سے میں نے اور آپ نے ان نکاحوں کو مشکل کر دیا، اسی طریقے سے زنا بالکل آسان ہو گیا، ہماری بچیاں بے حیا اور بے شرم ہو گئی، ہمارے جوان بچے اور بچیاں تمام کی تمام گناہوں کی دلدل کے اندر جا
کر کے گر گئی. آج جہاں وہ مجرم ہیں وہاں میں اور آپ بھی مجرم ہیں. بہت سارے بندھن میں نے اور آپ نے ایسے باندھ لیے ہیں, اگر وقت آنے سے پہلے ان کو ختم نہ کیا گیا, یاد رکھنا یہ ہماری بچیاں مجھے اور آپ کو ناپسند کر کے کہیں اور جانے لگیں گی. پھر میں اور آپ صرف ویڈیو بناتے ہوئے نظر آئیں گے. کسی کے پاس ہماری بچی نظر آئے گی, ہم صرف ویڈیو بنا کر کے سمجھیں گے ہم بڑی محنت کر رہے ہیں. ان ویڈیو سے کچھ نہیں ہوگا, ان ویڈیو گرافی سے کچھ نہیں ہوگا. الٹی میری اور آپ کی ذلت ہوگی, شریعت کی ذلت ہوگی, اسلام کی ذلت ہوگی. لہذا ان ویڈیو سے کچھ نہیں ہوگا کہ آج ہم نے پلا بچی کو پلا جگہ پر پکڑ لیا ہے, لہذا اس کو آگے شیئر کرو, اس کو آگے بڑھاؤ. ان ویڈیو سے کچھ نہیں ہوگا جب تک کہ میں اور آپ خود اپنی غلطیوں سے باز نہیں آئیں گے. روزانہ ویڈیو بناتے رہو, تمہارے موبائل کم پڑ جائیں گے لیکن ویڈیو کم نہیں پڑیں گی. تمہارے اوقات ختم ہو جائیں گے لیکن ویڈیو کم نہیں پڑیں گی. جب تک میں اور آپ اپنی غلطیوں سے باز نہیں آئیں گے, جب تک میں اور آپ ان نکاحوں کو آسان نہیں کریں گے, جب تک میں نے اور آپ نے ان نکاحوں پر جو پابندیاں لگا رکھی ہیں جو شریعت کی طرف سے نہیں ہیں, میرے اور آپ کے خرافاتی دماغوں نے پابندیاں لگا رکھی ہیں جو میرے اور آپ کے بڑے لگاتے ہوئے آئے ہیں, جب تک میں اور آپ ان کو ختم نہیں کریں گے, اے اللہ کے نیک بندو, یہ تمام کی تمام بچیاں میری اور آپ کی ایسی جاتی ہوئی نظر آئیں گی. لہذا وہ کیا پابندیاں ہیں, مختصر وقت میں گفتگو کرتا چلوں. آج ہمارے بڑے کچھ یہ پابندیاں, یہ جہیز کی بیماری تو الگ چیز ہے, اس کو تو جتنا جلدی ہو سکے میں اور آپ ختم کریں. اور بچی والوں کو بھی چاہیے کہ اگر جہیز نہیں لیا جا رہا ہے تو اپنی بچیوں کو وراثت میں حصہ دیا جائے, اپنی بچیوں کو زمین کا حصہ دیا جائے. یہ جو زمین تمہارے پاس ہے, یہ جو مکان تمہارے پاس ہے, یہ خالی تمہارے بیٹوں کا نہیں ہے بلکہ ان میں بیٹیوں کا بھی حصہ ہے. جہیز پر پابندی لگائی جائے اور وراثت کے حصوں کو تقسیم کیا جائے, وراثت کے حصوں کو بچیوں تک پہنچایا جائے. اگر باپ دنیا سے رخصت ہو جائے تو بھائیوں کی ذمہ داری ہے کہ اپنی بہن کے جو حصے میں زمین آ رہی ہے وہ فوراً اپنی بہن کو پہنچا دی جائے, ورنہ حق دبانے والے ہوں گے, زمین دبانے والے ہوں گے. کل قیامت کے میدان میں زمین پر قبضہ کرنے کے جرم میں اللہ تمہیں جہنم کا ایندھن بنا دے گا. لہذا وہ اللہ کے نیک بندو, پہلی یہ کہ ہم اس جہیز جیسی بیماری کو اپنے اندر سے ختم کریں. دوسرا یہ کہ اپنی بہن اور اپنی بیٹیوں کو وراثت میں حصہ دیں. تیسرا یہ کہ ایک بیماری جو میرے اور آپ کے اندر ہے کہ فلاں گاؤں سے ہمارے یہاں بیٹی آتی ہے لہذا اس گاؤں میں ہم بیٹی نہیں دیتے, یہ تمام کی تمام چیزیں ختم ہونی چاہیے. جہاں بھی اچھا رشتہ مل جائے فوراً اپنی بچی کو ودا کر دیا جائے, چاہے اسی گھر میں سے کیوں نہ بچی آ رہی ہو, چاہے اسی گھر میں بچی کیوں نہ جا رہی ہو. اگر رشتے اچھے مل جائیں, اگر رشتے تمہیں نیک سالے مل جائیں, اگر رشتے محنتی نوجوانوں کے مل جائیں, اگر رشتے تمہیں بے عیب لڑکوں کے مل جائیں, تو پھر یہ نہ دیکھو کہ فلاں گاؤں سے بچی آ رہی ہے, اس گاؤں میں ہماری بچی جا نہیں سکتی. یہ ہمارے بڑوں کا طریقہ ہے, یہ بڑوں کا طریقہ ہو سکتا ہے لیکن یہ شریعت کا طریقہ نہیں ہے, یہ قرآن کا طریقہ نہیں ہے, یہ حدیث کا طریقہ نہیں ہے. اے اللہ کے نیک بندو, ایک اور کڑوی گفتگو کرنے چلا ہوں. اللہ کی قسم تجھے وقت کے اعتبار سے برداشت کرنا ہوگا, تجھے وقت کے اعتبار سے اسے ایکسپٹ کرنا ہوگا. وہ غلطی کیا ہے کہ جو ہم نے برادریوں کے بندھن باندھ رکھے ہیں, اس برادری کے بندھن کو بھی ختم کرنا ہوگا. اس برادری کے بندھن کو بھی ختم کرنا ہوگا کہ ہم صرف اپنی برادری میں کریں گے, ہم صرف اپنے خاندان میں کریں گے. او اللہ کے نیک بندے, غیروں کے ساتھ جانے سے بہتر ہے کہ میری مسلم بچی کسی ایمان والے کے نکاح کے اندر چلی جائے, کسی شریعت کو فالو کرنے والے کے نکاح میں چلی جائے. اگر میں اور آپ جتنا جلدی چاہیں ان بیماریوں کو اپنے اندر سے ختم کریں, یہ جو گاؤں میں سے آنا اس میں نہیں جانا اس کو ختم کریں, یہ جو برادریوں کا بندھن ہے اس برادری کے بندھن کو ختم کیا جائے کہ ہم جس برادری کے ہیں صرف اسی میں نکاح کرنا واجب ہے. اسی میں نہ نکاح کیا, اسی میں اگر لڑکا نہ ملا تو ہماری بچیاں بوڑھی ہو رہی ہیں, ہماری بچیاں جوانی سے آگے جا رہی ہیں. نہ میرے بھائی, اگر کلمے والا کوئی بھی اللہ کا بندہ تمہیں
نیک مل جائے فوراً برادری کے بندھن کو ختم کر کے اپنے بچے اور بچیوں کا نکاح کر دیا جائے، یہ اس سے بہتر ہے کہ اس کے ماتھے میں سندور نظر آئے، یہ اس سے بہتر ہے کہ کسی بت کے سامنے جھکتی ہوئی نظر آئے، یہ اس سے بہتر ہے کہ سوشل میڈیا پر میرا اور میرے اسلام کا مذاق اڑاتی ہوئی نظر آئے۔ لہذا او اللہ کے نیک بندو، اگر میں اور آپ ان چیزوں پر عمل نہیں کریں گے تو آنے والے دن بڑے بھیانک ہے، سازشیں مکمل ہو چکی ہیں، میری اور آپ کی بچیوں اور بیٹیوں کے خلاف پوری فیلڈنگ سجا دی گئی ہے، انعام کی تیاریاں کر دی گئی ہیں، لہذا جتنا جلد ہو سکے ان بیماریوں سے میں اور آپ نکلیں اور شریعت کے تقاضوں پر عمل کریں، شریعت کی طرف چلتے چلے جائیں۔ لہذا اے اللہ کے نیک بندو، بڑی خوشی ہوئی، امید کرتا ہوں اللہ میری ان ٹوٹی پھوٹی باتوں پر مجھے بھی عمل کی توفیق دے دے، آپ کو بھی عمل کی توفیق دے دے۔ بڑی خوشی ہوئی حضرت قاری شاکر شاہی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے اس مدرسے میں آ کر، اور آپ کو اتنا جمع ہوا بیٹھا ہوا دیکھ کر اللہ سب کی عمروں میں برکتیں دے دے، اللہ سب کی نسلوں میں عالم پیدا کر دے۔ لہذا او میرے بھائی، اب یہاں سے ایک اور مختصر سی گفتگو اور درخواست کرنے لگا۔ جس مدرسے کے اندر میں اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں وہ مدرسہ آپ کی طرف بڑی گہری نظروں سے دیکھ رہا ہے، اس کو کچھ ضرورتیں ہیں، یہ ضرورتیں آپ کو ہی پوری کرنی ہیں۔ لہذا جس طرح ہر سال آپ اپنے مدرسے کا تعاون کرتے ہیں، اس سال بھی اللہ کے نیک بندو آپ اپنے مدرسے کا تعاون انشاءاللہ ضرور کریں گے۔ مجھے امید ہے، دیکھتا ہوں کون اللہ کا نیک بندہ سب سے پہلے کھڑا ہو کر کے آتا ہے اور اپنے مدرسے کو تعاون دیتا ہے۔ کون ہے سب سے پہلا کھڑا ہو کر کے آنے والا جو اپنے مدرسے کو 11,000 یا 5100 یا اس سے بھی زیادہ